أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آج گفتگو جو ہم کر رہے ہیں 20ویں قسط ہے، یعنی 20 جیت اور یہ کرام کا گفتگو جو ہے وہ ہو چکی۔ گفتگو کرتے ہوئے میں کرامات میں زیادہ دھیان نہیں دیا، کیوں؟ آپ لوگ پہلے ہی سے تو مانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ابتدائی حالات اور ان کا جو ایک منفرد انداز اور کام اور تبلیغ تھی وہ لوگوں تک واضح ہو جائے، تو ان کا اخلاق۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کہ جنہوں نے سلسلہ سہراوردیہ کو سندھ کے اندر، ملتان کے اندر عروج دیا۔ میری مراد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہراوردی قریشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے گفتگو تھوڑی سی نسب پہ ہو جائے اور نام پہ ہو جائے، بات آسان ہو جائے۔ بہا کا معنی ہوتا ہے روشنی، بہاؤ دین والحق، دین کی روشنی۔ اور زکریا کا جو لفظ ہے کہ ہبرو میں بھی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، تو زکریا کا معنی اللہ ہے ریممبر۔ ملتانی آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ملتان کے ہی رہنے والے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے، وہیں آپ کا روزہ ہے۔ ملتان کی نسبت سے یہ ملتان جو ہے کہ بہت پرانا شہر ہے۔ ایون کہ مہابھارت جو ہے، جو لڑائیاں ہوئی تھی اس دور میں بھی یہ کیپٹل تھا، اتنا پرانا ہے ملتان۔ اور ملتان کے نام جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے اب جو ہے یہ کبھی بدھسٹ کے بڑوں کے نام پر اس کا نام پڑ جاتا، کبھی ہندوؤں کے رشیوں کے نام پہ اس کا نام پڑ جاتا، اب اولیاء کرام کی وجہ سے اس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو پرانے دور میں بھی یہ مشہور تھا، آج کے دور میں بھی مشہور ہے، اور مسلمانوں کی جب حکومت رہی تب بھی ملتان جو ہے وہ مشہور رہا۔ بلکہ اس کو ملتان شہر کو تو ہند کا بغداد کہا جاتا ہے۔ ہند کا یہ بغداد تھا، علماء کا مرکز رہتا ہے، اور جتنے بھی آتے تھے افغانستان سے وہ سارے کے سارے اسٹے کرتے تھے، انڈیا جاتے ہوئے ملتان ضرور اسٹے کرتے۔ تو ملتان سہراوردی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرید ثابت ہیں شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قریشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا تعلق قریشی شاہ، اس سے آپ جو ہے آپ کا تعلق ہے۔ اور صدیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ نام تو مکمل ہوا، گفتگو آگے بڑھا دیں۔ یہ اصل میں رہتے مکہ میں، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی جو بڑے ہیں اور اجداد ہیں مکہ میں رہتے ہیں، اور مکہ سے کمال الدین علی شاہ آپ کا خاندان دوسری صدی ہجری میں مکہ سے انہوں نے ہجرت کی، تو مکہ سے ہجرت کر کے خوارزم میں آئے۔ اور یہ کمال الدین ہی ہے، کمال الدین علی شاہ جو ہے قریشی صدیقی، یہ خوارزم میں آیا پہلے سے۔ اور خوارزم کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ نے جدید دور میں خوارزم کو جانا ہے تو یہ خوارزم جو ہے یہ بٹ گیا دو میں، ترکستان اور ازبکستان، ہے ادھر گیا کچھ ادھر گیا۔ تو یہ اب آپ کو اگر اب آپ ڈھونڈنا چاہو گے خوارزم کو تو آپ کو یہ ازبکستان اور ترکستان اس کے بیچ کے اندر جو ہے کے بیچ میں اندر کچھ جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ وہاں پہلے آیا اباء کی دوسری صدی میں، پھر یہ ملتان۔ آپ کے سب سے چہرے خلیفہ اور ولی جنہوں نے کچھ شریف میں سہراوردیہ سلسلے کو عروج دیا ہے، میری مراد سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 27 رمضان المبارک ہے۔ ان کے وقت 27 رمضان المبارک کو 565 ہجری کے اندر بمطابق 3 جون بروز جمعہ 1171 عیسوی ورث۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، 1 2 3 سال کا جو ہے وہ فرق آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ آپ کے جو والد گرامی ہیں شیخ وجیہ الدین محمد غوث، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ یہ جو شیخ وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی کی، ان کا نام تھا بی بی فاطمہ، ان سے شادی نکاح کی۔ تو اب یہ اپنے سسر کے ساتھ ہی 5ویں صدی ہجری میں ملتان پہنچے، 5ویں صدی اپنے سسر کے ساتھ ملتان۔
ابن بطوطہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ سندھ آئے اور سندھ سے پھر ملتان آئے۔ بہاؤالدین زکریا سہروردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑ میں پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ والد گرامی، نانا، سب آپ کے والد گرامی جج تھے، قاضی، نانا بھی بہت بڑے عہدے پر فائز، تو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ قاضی ہی ملتان تھا۔ ہاں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یا سنیں کہ اولیاء کرام جو مشہور ہوئے ہیں اور جو ان کا شعرا ہے، خاندان زبردست پاورفل ہے۔ تو آپ جب پیدا ہوا، اب ظاہر ہے کہ باپ جو ہے وہ جج ہے، تو کیا تعلیم کی کمی رہے گی؟ مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان سے قرآن مجید حفظ کی، تو 10 سال کی عمر تک پہلے آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور 7 قرات میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لی۔ بڑی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے اللہ تعالیٰ سبق سکھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پختہ کرنا ہوتا ہے، آپ کے والد گرامی کا سایہ ہوتا ہے۔ والد گرامی کا سایہ ہوتا تو آپ کے جو چچا ہیں وہ چچا بھی قاضی ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کتنا بڑا گھرانہ، چچا بھی قاضی ہیں۔ تو والد صاحب کے وصال کے بعد چچا احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آپ کو دستار جو ہے وہ پہنائی اور کہا کہ اب یہ سارا گھر اور اس کا سامان اور دولت مال سب کچھ یہ آپ کے حوالے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب نہیں تھے۔ تو آپ نے دستار پہن کو دی، دستار پہننے کے بعد کہنے لگے چچا اب یہ سارا آپ کا، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، میری والدہ کی آرزو ہے، میرے ابا کی آرزو تھی، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں چچا، میں یہ خاندان کے ان چکروں میں نہیں، آپ سنبھالو، سب کچھ آپ کے حوالے، میں چاہتا ہوں۔ اب یہ وہاں سے پڑھنے کے لیے خراسان کی جانب، ان دنوں کے اندر یہ مراکز ہوتے تھے، بڑے بڑے جج علماء کرام یہاں ہوتے، اب خراسان کی جانب جو ہے وہ خراسان چلے گئے۔ 7 سال تک خراسان میں آپ نے علم حاصل کیا، ابتدائی جتنی کتابیں تھیں وہ علوم تھے وہ آپ نے پڑھے، اور خراسان کے اندر 7 سال آپ رہے۔ تو طالب علمی کے دور میں ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعلہ ہوگا، مشہور ہوگا، علم سے آپ کو اتنا شوق تھا کہ اس دور میں خراسان کے اندر 2000 کتابیں بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی۔ 2000 کتابیں، تب کتابوں کا جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیوں بولا؟ اس لیے آپ تو کتابیں جمع کر لیتے ہیں، میرے پاس اتنی پڑھی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہے، اب تو جمع ہو جاتی ہیں، لیکن اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، تو کتابوں کا خریدنا لینا بڑا مشکل ہوتا۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس دور میں 2000 کتابیں، اور اب کا اخلاق اتنا مشہور ہوا کہ وہاں جو ہے بقول خزینہ الاسرار کہ در خراسان و بخارا شہرہ عظیم یافتہ کہ اہل آجا عیشا بہاؤالدین فی رشتہ می گفت، یہ جس کو ہم اکثر فرشتہ بولتے، فا کے اوپر زبر نہیں، میں غلط نہیں کہتا، لیکن یہ کہ آپ کو یاد تو رہے کہ اصل پروننسیشن جو ہے وہ کہا کیا ہے، یہ فی رشتہ انجل ملائکہ فی رشتہ، تو ہم فرشتہ بول دیتے ہیں، فا کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ فی رشتہ ہے، فی رشتہ، تو آپ مشہور ہو گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کیا خوبی ہوگی کہ خراسان کے اندر آپ کو لوگ فرشتہ کہنے لگے۔ اب خراسان سے پھر آپ مکہ چلے، مکہ میں جا کر علم حاصل کیا، اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مکہ میں مجاور ضرور تھا، جتنا پاسبل ہوتا تھا رہتے ضرور۔ مکہ سے پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ جب گئے تو مدینہ 5 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اضحیٰ پر مجاور رہے، 5 سال تک مدینہ شریف، تو وہاں مجاوری بھی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا۔ شیخ محدث کمال الدین محمد جملی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی صدیقین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے علم حدیث 5 سال تک علم حدیث حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے اولیاء، ہم ان کو مانتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہمارے مسلک پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کا ہمارے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مرتبہ سن لیجیے، 53 سال 53 سال تک یہ محدث وہاں حدیث پڑھاتے رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر 53 سال مجاور رہے ہیں علم حدیث حاصل کرنے کے بعد۔ پھر بیت المقدس کی جانب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، پاسبلٹی جو ہو تو ضرور جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت المقدس جا نہیں سکتا وہ آئل بھیج دے، یہ حدیث ہے، آئل بھیج دے، اولیو آئل، تیل جو ہوتا ہے نا اولیو آئل، زیتون کا تیل، وہ بھیج دے وہاں، اور وہاں سے عمرہ اور حج کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمارا قبلہ گلابی ہوئی تو آپ وہاں بیت المقدس گئے، انبیاء کی قبور ہے وہاں،
برکات حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ بیت المقدس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. تو اقصیٰ کا بارک حولہ جو ہے وہ بارکنا ہے، اس میں برکت ہے. تو برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام جب پاسبل ہوتا ہے تو وہاں پہنچے. 28 سال تک کہتے ہیں کہ آپ سرگردان ہیں، مختلف لوگوں سے علم حاصل کیا. 444 اساتذہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض 444 علماء. اور جب آپ مکمل علم حاصل کر چکے تو آپ ضرورت پڑی کہ کوئی مرشد تلاش کریں. تو بڑی جگہوں پہ آپ دیکھتے تھے، ملتے تھے، رہتے تھے، بیٹھتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، زیارت کرتے آپ، لیکن جو چیز طلب کرنا چاہتے تھے وہ مل نہیں. جس چیز کی طلب پھر آپ نے چکر لگاتے لگاتے آپ بغداد پہنچے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 47 سال سے اوپر ہو چکی ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ اپنی زندگی لگا دیتے تھے نماز پڑھنے. تو جب بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں اس دور میں جس کا سب سے بڑا نام تھا وہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ بہادر زکریا ملتانی سہروردی صدیقی اسدی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے صرف 17 دن لگے. ٹوٹل 17 دن 17 ڈیز 17 دن ٹوٹل لگے. اس 17 دن کے اندر پورا فیض جو ہے ان سے حاصل کرے. اور آپ نے آپ بلا کر چاشت کے وقت آپ کو 17 دن کے بعد خلافت عطا فرما دی، فرقہ بھی عطا فرما. یہ اتنی جلدی خلافت کیوں دیا ہے نا سب؟ اتنی جلدی خلافت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر. اور یہ بات یاد رکھیے، ہم تو لوگ تو آج کل گناہگار ہو چکے ہیں، ہمارا کیا ہے، لیکن پرانے بزرگان دین بڑے بڑے جتنے جو بانی مبانی ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے کو بیعت کرتے ہیں اور فیض لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی کا، اولیاء کرام کا پیچھے سے آرڈر آتا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہ آگے بابا فرید الدین، وہ آگے حضرت نظام الدین اودھی. تو یہ جو فیض آگے چلتا ہے نا، پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتا ہے. تو ہوا یہ کہ عالم رویا کے اندر بہادر زکریا ملتانی صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہ کا کمرہ ہے اور کمرے کے اندر جو دیکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں جو ہے وہ تخت لگا ہوا، سرکار اوپر براجمان ہے. اور 3 سال کو دیکھا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی طرف جو ہے وہ کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھائی تو کھوٹیوں کے اوپر جو ہے وہ کھرکے جوبا جو ہے وہ ٹانکا لٹ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، کیا لگے شہاب الدین یہ خرقہ جو ہے وہ حاکم کو دے دو. تو انہوں نے وہ یوں خرقہ جو ہے وہ دیا. اب یہ رات کو خواب دیکھا، صبح حضرت بہادر زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اپنے پیر کے حجرے میں گئے تو وہی سچویشن، انہوں نے بلایا اندر گئے تو دیکھا وہی اسی طرح خرقہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے. تو آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے ایک جبہ اتارا اور جبہ اتار کے کہا یہ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اور یہ میں جبہ تمہیں دے رہا. سینے سے لگایا، فیض دیا. 17 دن کے بعد آپ نے آرڈر فرما دیا، کہنے لگے آپ کیوں چلے تم ملتان جو ہے وہ واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر آپ تم تبلیغ کرو. اب یہ اتنی جلدی جب خلافت ملتی ہے تو واقعہ سارے خلفاء میں ایک ہی ہے کہ دوسرے اعتراض کرنے لگے، پھر آپ نے کس طرح جواب دیا. اور اس میں جملے بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں اور واقعات بھی ملتے جلتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کو مرغا دے دیا، کہاں جاؤ جا کے ذبح کر جاؤ جا، کوئی نظر نہیں. یہ تقریباً کئیوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئے تھے سوکھی لکڑی لے کر، تو ہم نے یہ تقریباً سیم ہی جملے جو ہیں وہ ملتے ہیں. یہاں بھی یہاں میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے جب اعتراض کیا، مریدین نے جو پرانے تھے کہ یہ تو بھی آئے ہیں اور آپ نے آتے ہی 17 دن میں خلافت دے دی اور ہم لوگ اتنا عرصے سے بیٹھے ہیں ہمیں خلافت دیں. تو آپ نے سب کو ایک ایک کبوتر دیا، کہا جاؤ اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دکھ رہا ہو. تو ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی. اب دیکھیے کبوتر جو ہوتا ہے مرغے کی پھر بھی سمجھ آتی ہے، کبوتر تو اڑنے والا جانور ہے، تو کسی بندے سے بھی کبوتر اڑا نہیں، وہ سب کوئی ذبح کر کے لے آیا، آپ زندہ واپس لے آیا. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے 48 سال کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ پہلے ہی سے اس جگہ پہ مشہور ہیں اور جہاں جاتے ہیں ہر ایک آپ کو جانتا ہے. علم کے لحاظ سے کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں. آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مرتبے پہ پہنچا دیا کہ آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا. خیر اس کے بعد اور میں پڑھتا ہوں کتابوں کی، کافی ساری کتابیں ہوتی ہیں، اب نام لوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کریں گے تو یہ میری باتیں آپ کے سامنے ضرور آ جائیں. وہاں سے آپ چلتے ہیں تو وہاں سے چل کے آپ ملتان شریف پہنچے. ملتان جب پہنچے آپ تو یہاں پھر ایک ذکر کیا گیا
ایک بات جو ہے وہ میں اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ملتان جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جتنے علماء تھے یا دوسرے لوگ تھے اولیاء جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا بھر کے جو ہے وہ بھیج دیا. تو بہاوی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھرے ہوئے پیالے کے اندر جو وہ پتی گلاب ڈال دی. تو کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیالے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پتی ڈال کے کہا کہ جس طرح یہ دودھ میں پھول کی پتی گلاب کی رہ رہی ہے ایسے ہی میں رہوں گا. وہ کون سے لوگ تھے کہ جو آپ کو ملتان میں رہنے نہیں دیتے؟ میں ابھی آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے چچا ملتان کے قاضی، آپ کے ابا ملتان کے قاضی، آپ امیر ترین ملتان کے شخص، آپ کی پوری فیملی وہاں رہ رہی ہے اور آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں. اب کون آدمی ہے جو آپ کو وہاں سے نکالے گا؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب صدیاں گزر جاتی ہیں، اب کو یہ کوئی 1-2 سال کا واقعہ نہیں ہے، صدیاں گزر گئی تو جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے واقعہ وہ بھی ملا دیا، ادھر سے لیا وہ بھی ملا دیا. تو اولیاء کرام اتنی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں یہ جو بہاوی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ملتان کا حاکم جو ہے ناصر الدین قباچہ، یہ اب تک کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بندے کیا کریں گے؟ تو اصل میں یہ جو واقعہ ہے نا دودھ کے پیالے والا اور گلاب کے پھول کی پتی والا، یہ شیخ وہ شیخ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الدین ترک کا ہے، ان کے بیچ میں ہوا، یہ ان کا واقعہ. تو وہاں سے لا کر ادھار کیا. باپ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تو خود یہاں کے ہیں، ہاں کہیں اور سے آئے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. اور پھر دودھ والی کرامت بھی جو ہے وہ غوث پاک وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملائی گئی ہے. تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر سے لے کر ملا دیں تو پھر ان کا درجہ وہ پہلے ہی اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ ہمیں ادھر سے لے کے. اور یہ دودھ والی کرامت بھی اکثر اولیاء کرام کے ساتھ جب وہ پیدا ہوئے تو دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہ کرامت جو ہے وہ ملائی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، جلالت، خلافت، قیادت، سعادت، ولایت اور ولایت لے کر اب ملتان واپس کشف کے ذریعے سے آپ کے چچا جو کافی ہیں وہاں اب وہ کلی طور پہ تصور میں آ گئے. ان کو کشف کے ذریعے سے احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے. تو آپ احباب اور احباب کو لے کر آگے بڑھے. وہ جو دروازہ پر جہاں استقبال کیا جاتا تھا وہاں تک پہنچے، وہاں پہنچے اپنے بھتیجے کا استقبال کیا. اللہ اکبر. جب حضرت بہاوی زکریا ملتانی سہراوردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ انتقال کر گیا. یہ ایک اور بتقاضۂ بشریت ایک اور سبب. آپ بڑے بڑے اپنی والدہ کو یاد کرتے کتنے دیر تک لوگ آپ کا ملتان میں تشریف لانا ملتان کے لیے ایک نئی زندگی، ملتان میں ایک نئی کروٹ، ملتان کے لیے ملتان کو ایک روحانی لیڈر مل گیا. سب سے پہلے آپ نے خانقاہ بنانے کا آرڈر، خانقاہ تعمیر ہو گیا. کہاں خانقاہ کے اندر سب سے پہلے 3 حصے رکھے. ایک حصہ خانقاہ علماء کے لیے، یہ علماء کے ٹھہرے. دوسرا حصہ خانقاہ کا طلباء کے لیے جو ابتدا سے انتہا تک تعلیم حاصل کرتے. تیسرا حصہ خانقاہ کا مسافر خانہ ہوگا جہاں روز کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ رہیں گے. لیکن یہ چیزیں اصل ہیں، میں ان کی طرف دھیان دیں. کرامات بجا، لیکن اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی کہ جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے. اب آپ دیکھیے آتے ہی آپ نے خانقاہ بنا، آپ اس کو مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلڈنگ کہہ سکتے ہیں. تو تیسرا حصہ مسافر خانہ کیا تھا کہ روزانہ کے لوگ ملے گئے. پھر بعد میں آپ نے ایک اور حصہ خانقاہ میں تعمیر کروایا معذوروں کے لیے کہ وہاں وہ لوگ رہیں گے جو معذور ہیں. تو بہاوی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ چاروں سے دن میں ملیں گے. علماء سے بھی ملاقات ہوتی، طلباء کی طرف بھی دھیان دیا جاتا ہے، اور جو روزانہ آنے والے مسافر ہیں انہیں بھی ملتے ہیں، اور مزدوروں کی طرف آپ خاص دھیان دیں. یہ ہیں ہمارے اولیاء کرام. تو یہ خان کا اب تبدیل ہونے لگا. خان کا جب تبدیل ہوئی، ایک جو انقلابی کام کیا بہاوی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر کہ زمین بنجر تھی، جنگل تھے. آپ کے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے جب جو ٹائم بچتا تھا وہ آپ نے ان کو زراعت کے اوپر لگا دیا. اور جو آپ کے مرید بننے کے لیے آتے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے، آپ نے ان مریدین کو بھی لگا دیا کام کے اوپر کہ دیکھو یہ اتنی زمین ہے، اس زمین کو آباد کرو، یہاں کنواں کھود دو، یہ نہر کی ضرورت ہے، یہاں نہر بناؤ. اب دیکھیں کتنا عظیم کام ہے. ایسے نام نہیں لوگوں کے زندہ کیا آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ جن لوگوں کے نام 700 800 900 سال کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنے دور کے اندر وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہمہ وقت رہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. ہاں ہم لوگ 1-2 گرامر بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ولی کا حق ادا کرنا ہی، اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ماشاءاللہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرو، آپ کو اجازت ہے آپ اس کی کاپی بناؤ، آپ آگے بڑھو. آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے یہ چیزیں جو ملتی ہیں اسے لیجئے اور اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ میری بخشش کا سبب بنے.
یہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی قیمت کے اس کو جو ہے وہ کام کو آگے پہنچایا جا رہا ہے. جو ہمارے ریڈیو کے لیکچر ہوتے ہیں وہ یہی ہمارا ادارہ اسے ریکارڈ کر کے پھر آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ زراعت پر پوری ملتان کی زراعت پر بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کا کنٹرول ہو. یہ اب ملتان کے اندر تھا کیا؟ اس دور میں ملتان کے اندر کرامتیوں کا اس فرقے کا جو ہے وہ ہولڈ، اسماعیلیوں کا ہولڈ، ہندو بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، اور مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے کہ اناج ہونا چاہیے. تو بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ زراعت پہ سب کو لگا. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتا، یہ بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو اور اپنے طلباء کو اور علماء کو، یہ جو مولوی آتے تھے بننے کے لیے، ان کو زراعت کے اوپر کیوں لگا؟ یہ ضرورت آج کے دور میں جانی گئی ہے کہ علماء کے اندر خود کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور پھر جب یہ سب آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ گورنمنٹ کا غلہ ختم ہو گیا، لیکن خواجہ بہادر زکریا ملتانی سہروردی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا غلہ ختم نہیں ہوا کہ حاکم ملتان ناصر الدین قباچہ نے اپنے لوگ بھیجے کہ کہاں جاؤ پیر صاحب سے کہو کہ ہمیں تجھے آنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ملتان کا حاکم وقت کے ولی سے اناج مانگنے کے لیے آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اناج ختم ہو گیا. یہ ہے ولی کا. تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں گودام میں اناج پڑا ہے، جاؤ لے جاؤ. وہ جب اناج کی بوریاں لے کر گئے، اب دیکھیے اس لفظ سے کہ فلاں گودام میں اناج پڑا، اس سے پتا ہے بہت سارے گودام بھرے ہوں گے، اور گورنمنٹ کو یہ ولی کامل جو ہے گورنمنٹ کو اناج دے رہا. اور جب وہ اناج کی بوریاں لے کر گئے تو اسی بوریوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ 7 توڑے اشرفیوں کے نیچے لگے. وہ جب بوریوں کو دیکھا گیا تو اس میں جب 7 توڑے اشرفیوں کے نکلے تو وہ ناصر الدین قباچہ نے کہا کہ یہ حکم کو واپس کرائے. جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں پھر دوبارہ لیتے نہیں. اللہ اکبر. 7 توڑے اشرفیوں کے، ایک آدمی 7 توڑے بھرے ہوئے اشرفیوں کے، فرمایا لگے دے دیا تو دے دیا. تو یہ ولی کامل کا کام جو کیے کہ وقت کے حاکم کو آپ اناج جو ہے وہ دے دیں. اب خانقاہ کی تعمیر ہوئی اور خانقاہ کا سارا خرچہ اب وہ چندے پہ نہیں چلے گا. یہ خانقاہ میں ہم جو ہے طلباء جو ہے وہ روٹی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ بچپن میں روٹی مانگنے لگ جائیں گے تو مولوی جب وہ بنیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جانچ لی کہ میرے مدرسے کے بچے جو ہیں وہ محلے کے بندوں سے جا کے روٹی نہیں مانگیں گے. ان کو زراعت میں لگایا، زراعت سے اناج آیا اور وہاں سے اناج کو بیچ کے جو پیسے آتے وہ خود خرچہ جو ہے وہ خانقاہ کا خود چلاتے، نہ گورنمنٹ سے لیتے نہ لوگوں سے لیتے. اس سے یہ تھا کہ جو وہاں سے پڑھ کر نکلتے تھے عزت نفس ہوتی تھی. سب چاہیں تو بچوں کو فری پڑھا دے سکتے. یہ کرم شاہ صاحب کا مدرسہ امین الاسماء شاہ فری پڑھا. یہ مدرسوں میں جو تھوڑے لیے جاتے ہیں پیسے وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ عزت نفس جو ہے وہ باہر. فیضان مدینہ کا میں نے سنا کہ اب تو اس کو خیر کہتے ہیں کہ مجھے کسی صاحب نے بھیجا تھا کہ فیضان مدینہ کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا جو کراچی میں ہے. تو اگر یہ کچھ تھوڑا سا لیتے ہیں تو اسی لیے رہتے ہیں. اور یہ بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ دیکھ لیجیے جا کر کہ یہ 565 چھٹی صدی ہجری کیسا نظام بنایا. اب پھر لوگ آپ کے مرید بنے، دنیا میں شہرت، ملتان ہر جگہ شیخ الاسلام شہرت ہوئی. آپ دلی گئے نہیں لیکن شیخ الاسلام تھے. آپ دلی جاتے نہیں تھے لیکن شیخ الاسلام برقرار تھا. اور جو بھی آپ کو مرید بننے کے لیے آتا آپ اسے بیعت کرتے. سہروردی سلسلے سے بیعت کرتے اور بیعت کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں، جملہ سنیں آپ کہتے ہیں دیکھو تم میرے مرید بن رہے لیکن عہد کرو. کیا عہد کرو؟ اب تم کسی اور دروازے پر مت جانا اور ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. کر لیا آپ نے. اب طریقہ کار کیا ہوتا کہ آپ چونکہ ملتان اس کے قرب و جوار کے اندر کرامتی فرقہ کا غلبہ تھا، آپ سب سے پہلے آپ نے علماء کو تیار کیا. جب وہ تیار ہو گئے اب اس کو دیکھتے رہتے ہیں کون سا میرا طالب علم کس جگہ پہ فٹ بیٹھ گیا اور وہاں کا لفظ لہجہ کسے آتا ہے. اب آپ اس کو بھیجتے آتے ہیں جو آپ کے مدرسے سے پڑھا ہے، مرید ہے، طالب علم مولوی بن گیا. جب جا رہا ہے تو آپ پہلے اس کو نقدی دیتے. غور سے سنیے گا، یہ باتیں میں تلاش کرتا ہوں اولیاء کی سیرت کیا. آپ اس کو نقدی دیتے پیسے دیتے، کہتے ہیں یہ تیرا خرچہ ہے. اس کے بعد جہاں جس جگہ پہ جس شہر میں وہ جا رہا ہوتا آپ کا اتنا نالج تھا کہ آپ جانتے کہ وہاں بکتا کیا ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. آپ پھر وہ چیز خریدتے، وہ سامان خریدتا. اب یہ مولوی تبلیغ کرنے جا رہا ہے
دیکھیے خدا کی قسم کیا نظام ہے. یہ مولوی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے پرنسپل نے شیخ الاسلام نے اس کو نقدی دی، اس کے بعد وہاں کا سامان لے کر گیا اور اب کہا جاؤ چلے جاؤ وہاں مولوی بن کے نہیں رہنا، تاجر بن کے جانا ہے. اب یہ آپ کا مرید، آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شاگرد جو ہے اس شہر کے اندر تبلیغ کرنے جا رہا ہے لیکن بن کے تاجر گیا. آپ فرماتے جاؤ دیکھو ایک بار یار تم منافع کے چکر میں مت پڑنا، پورا منافع لینا بس تھوڑا سا اور واچ کرتے رہنا لوگوں. اور جس شخص کو کافر سمجھو تمہیں تربیت دے دی ہے اس کو اسلام کی تبلیغ پیش کرو. اللہ اکبر. یہ چیزیں میں آپ کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں. اب آپ کے جو طلباء تھے اور جو پڑھ کے نکلے تھے وہ پھیل گئے پورے ملتان اس کی قرب و جماعت کے اندر پھیل گئے. اب انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ اس انداز سے کرتا فرمایا گیا خرید و فروخت میں محبت، ایمانداری اور یہ ضروری چیز. اور خود بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے. شروع میں آپ نے بہت شہروں میں تبلیغ کی کیونکہ اس وقت تو اتنی آپ کے اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہوئے، خود تبلیغ کرے اور پھر وہاں جسے دیکھتے کافر اسے اپنا نمائندہ بنا کر واپس آ گئے. اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے معمولات اب ذرا دیکھ لیجیے. تبلیغ کے ساتھ ساتھ پورا دن کس طرح گزارا، یہ اپنے دن کو بانٹ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے اور آپ لوگ بھی سن لیجیے. جب ہم اپنے دن کے کام لکھ لیں گے اور اس کام کو آج ہی کرنا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے، ساری عبادت ہو جاتی ہے، ساری نمازیں ہو جاتی ہیں، سارے وظائف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جانا چاہیے اور یقین جانیے آپ 4 گھنٹے ضائع کر دیں گے 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھیں گے. جائیے اپنی لائف کے اوپر غور کیجیے. جس دن آپ نماز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ٹائم پہ غور کیجیے گا آپ نے 4-5 گھنٹے ضائع کیے ہوں گے. تو کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آج کے کام آج کر دیے جائیں اور وہ کام ہو بھی جائیں گے اور باہر ہلکا ہو جائے. وقت اتنا ہی ضائع بلکہ آپ ڈبل ضائع کر دیتے. ایک آدمی ہے اس کو یہ آیا کہ یار دلائل خیرات اگر میں پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب وہ ادھر ادھر ہونے لگ گیا، وہ ادھر ادھر میں 4 گھنٹے ضائع کر دیا. تو وہی کیا کرتا، وہ اگر دلائل خیرات پڑھ لیتا تو باقی 3 گھنٹے اس کے کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے. یہ میں آپ کو تجربے بتا رہا ہوں. اس لیے عبادت پوری کرو، ٹائم بہت بچے گا آپ کے پاس. ہاں ٹھیک سے عبادت کیجیے، ٹائم بہت بچے گا. یہ ٹائم کیوں نہیں بچ رہا؟ یہ ٹائم ہم کام پہ لگا لیے. میں ابھی ہفتے کو میں گیا ہوں، میرا لیکچر تھا نیو یارک کے اندر، کوئنز میں میرا لیکچر تھا. وہاں صاحب مجھے ملے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک بہت بڑا اسٹیل مل کا مالک، اس نے وکیل کو بلایا اور کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت تو کرو کہ میں اپنے کام کو کیسے بڑھاؤں. تو اس نے اتنا ہی بات کہا کہ روز کے کام لکھ لو، روز کے کام روز کرو. کچھ کو سمجھ نہیں آئی لیکن وہ وکیل بہت بڑا تھا، اس نے $25,000 اس کو دے دیے. اور بڑے عرصے کے بعد جب اس کو سمجھ آئی کہ روز کا کام روز کرنا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اس نے پھر وکیل کو بلا کے بہت بڑا ایمان دیا. کیوں؟ آج جب آپ 4 کام آج آپ نے لکھے اور کر لیے، اس کے بعد اگلے دن 5 کام لکھو اور انہیں کرو، اگلے دن 6 کام لکھو اور انہیں کرو، تو آپ کام بھی کرتے جاؤ گے، بھار آپ کا ہلکا ہوتا جائے گا، ترقی ہوتی جائے گی. اور یہ کام کے اندر یہ چیز میں دیکھتا ہوں، یہ چیز میں وہ کام سارا کرتا ہوں. اب ذرا دیکھیے ان کے معمولات دیکھیے. بہاؤالدین ذکیہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے خاندان کو بھی بدل دیتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، سارے کام ہو رہے ہیں، سوشل دفاع سارے کام ہو رہے ہیں. آپ نے 2 شادیاں کی، بہاؤالدین ذکیہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں، ایک آپ کی کزن ہے رشیدہ بانو اور دوسری شادی شہر بانو. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے 7 بیٹے دیے اور جو بی بی شہر بانو ہے ان سے 2 بیٹیاں مزید دی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ گھر کو بھی وقت دے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا. یہ جو نقشبندی اور سورہ بندی ان دونوں کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ یہ قرآن کے اوپر بڑا زور ہے، قرآن کی تلاوت کی. تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بڑا کہتے ہیں بس میرا دل کرتا ہے صبح سے پڑھنا شروع کر دو، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قرآن ختم کر دو اور اوپر بھی 2-3 سپارے پڑھے. قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا. 1/2 سوتے اٹھ کے تہجد پڑھ، تہجد کے بعد پھر فجر تک پھر قرآن ہوتا، پھر اس کے بعد اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے، پھر تھوڑا سا آرام ہوتا، پھر درس و تدریس شروع ہو جاتا اور یہ سلسلہ جاری رہتا. عصر کے بعد پھر آپ نکلتے، کبھی اپنے گھوڑے پر، کبھی پیدل سیر کے لیے نکلتے. مغرب کی نماز کا واپس آ جاتے، مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی، مغرب کے بعد پھر وظائف میں بیٹھ جاتے، عشاء میں بیٹھتے، عشاء کے بعد پھر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے، گھر جا کے کچھ تھوڑا سا تراویح جو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عبادت شروع. یہ تھا روٹین. یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں اور یہ کرام کرتا. اب لیکن کیا کریں کہ کرامت بھی بیان تو کرنا ہوتی ہے، اس سے ذرا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے چاہنے والوں کا. آپ کی کرامات میں سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں.
میں ویسے کم دھیان دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو کرامت کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے نہیں مانتے، اور کرامت بیان کرنے سے کوئی ولی کا درجہ بات نہیں جائے گا کیونکہ وہ واقعی بڑے اعلیٰ مقام پر، اور یہ میں آپ کو شروع کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اولیاء کرام پسند نہیں تھے جو سچے اولیاء کرام، کشف آپ کا بڑا تیز، اور آپ کی دوستی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بغداد سے ایک سوال آیا عبداللہ، بڑا مشہور سوال، وہ پہلے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرا، ان کے پاس سے میری اجازت چاہیے، کیا لگے کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ دعا کیجیے میری سلامتی کے لیے کہ میں خیریت سے وہاں پہنچوں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ جو قوار ہوتے تھے یہ اولیاء کرام کے پاس آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ جو چشتی اولیاء کرام ہیں ان کے پاس زیادہ تر یہ قوار آتے تھے، تو وہاں سے پھر ان کو بہت سا نذرانہ مل جاتا تھا، کیونکہ اولیاء کے در سے وہ واپس تو جائے گا نہیں خالی، تو وہ پھر نذرانہ تو ان کے پاس ہی ہوتا تھا، پھر یہ دوسرے کے در پہ وہاں سے کچھ لیا، وہاں سے اس طرح پھر واپس اپنے ملکوں میں شہر میں واپس چلے جاتے۔ یہ عبداللہ جو ہے بغداد سے آیا، بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں حوض تک میری سرحد ہے، میں حفاظت کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، اس حوض کے بعد سرحد شروع ہو جاتی ہے، میرے بھائی میرے دوست میرے محبوب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پھر آگے کیوں جانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، حوض تک جب یہ پہنچا عبداللہ تو تب تک کچھ نہ ہوا، جو ہی حوض کراس کیا ایک دم سے، آپ کو پتا اس دور میں ڈاکٹر ہوتے تھے وہ حملہ مال لوٹنے کے والے قریب آ ایک دم سے توجہ جو ہے وہ ایک ملتان کی جانب گئی، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی طرف توجہ گئی، بڑی تیز آندھی چلی، جب آندھی تھمی تو ادھر ادھر ہو چکے تھے، مال بچ گیا۔ اب یہ کمال جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو سرخ لباس انہوں نے پہنا ہوا، آپ نے ان کے لباس پر اعتراض کیا تو یہ دل میں سوچنے لگے میرے تھوڑے سے لباس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں اور خود ان کی عمارت دیکھو یہ کتنے امیر ہیں، اپنے پیسوں پہ ان کا دھیان نہیں ہے، اتنا سوچنا تھا آپ کو چلا لگے ہمارے حد ادب دائرہ ادب کے اندر ہو، جانتے نہیں تم حوض کے بعد تمہیں کس نے بچایا اور آپ تم بڑے بڑھ چڑھ کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، اتنا سننا تھا، سر کو جھکا دیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کشف آپ دیکھ رہے ہیں، اور کرامت آپ کے ایک مرید ہیں جنہوں نے اچ شریف کے اندر، اچ کا نام پرانا دیو گڑھ تھا، اچ شریف، یہ اچ شریف جو ہے یہی سے سادات کرام کے جو ہے وہ شجرے ملتے ہیں، ہمارا شجرہ بھی جو ہے یہ بھی اچ شریف سے ابھی منگوایا، پھر سے اس کو سٹمپ لگا کے وہ چیک کر کے پھر وہ دیتے ہیں، وہ سارا شجرہ ہمارے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو شیخ احمد ولی، سید شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پورے چمڑے کے اوپر کاغذ کے کاغذ نہیں کپڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہے، اس کے اوپر ہر ایک آدمی کا جو ہے وہ شجرہ نسب ہمارا صاحب کا لکھا ہوتا ہے، تو یہ اچ شریف کا نام پہلے دیو گڑھ تھا، تو یہاں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ یہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں، یہاں جب آئے تو یہ بخارا سے آئے، بخارا سے جب آئے ان کو ملتان کی گرمی بڑی شدید لگی، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا لگے وہ بخارا کے موسم کو یاد کر رہے ہیں، آپ نے کشف سے جان لیا، آپ نے فوراً مسجد کے خادم کو بھیجا کہ سید صاحب کو اٹھاؤ اور وہاں نیچے جھاڑو پھیر، جھاڑو جب پھیرا، جھاڑو پھیر کے ہٹے تھے ایک دم سے بارش ہونے لگی اور مرغی کے انڈے کے برابر اولے پڑنے لگے، اور جب وہ بارش تھمی اولے تھمے، اب آپ تشریف لائے، لیکن اب آپ کہیں گے یہ کرامت کیا ہے، بارش تو ایسے بھی ہوتی، اولے تو بڑھ جاتے ہیں، کرامت ہے اصل میں کرامت یہ ہے کہ وہ بارش اور وہ اولے وہ اتنی ہی حدود میں ہو رہے تھے جتنی حدود میں مسجد ہے، نہ وہ کسی اور جگہ پڑھ رہے تھے نہ مسجد کی حد سے باہر پڑھ رہے تھے، یہ ہے کرامت اصل، اور مرغی کے انڈے کے جتنے اولے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ تشریف لائے تو کہنے لگے، پوچھتے ہیں پھر سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کہنے لگے یہ موسم اچھا ہے، وہ کہنے لگے حضور یہ موسم جو ہے بہت ہی اچھا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور اولیاء کرام میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تربیت کس طرح کرنا، علاج جو ہے وہ کس طرح کرنا، یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنا ہے ان کے اندر۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، بہت بڑے عالم تھے، غضب کے شاعر، مدرس، عالم، لیکن کیا ہوا کہ عشق مجازی میں پڑے، دمشق کے اندر انہوں نے اپنا مدرسہ ڈالا، عشق مجازی میں آ گئے، عشق مجازی میں جب پڑے تو ایک قلندر زادے کو اپنی شاعری کا محور بنا، آپ کو پتا ہے شاعر افراد جو ہے وہ کسی دنیا میں گم ہو کے پھر کلام لکھتے ہیں، تو وہ شاعری میں جب آئے تو وہ قلندر کے بیٹے کو محور بنا، بس اسی میں گم رہ کے شاعری کو لکھتے رہتے، وہ ایسے عشق مجازی میں گم ہوئے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ملتان تک پہنچ گئے، ملتان جب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں مسافر میں ٹھہرے، یہ سارا گروہ جو ہے گروپ جو ہے یہ آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ چکر ضرور لگاتے تھے کہ کون نئے مسافر آئے ہیں، کیا ہے، آپ جب مسافر خانے میں آئے تو آپ پہچان جائیں، تو پہچان جائیں، کہنے کہ یہ تو میرے پیر کے بھائی ہیں، یہ یہاں کہاں، آپ نے فوراً ان کو بلایا
بلا کے اپنے کمرے میں وہاں بٹھایا، توجہ آپ نے ڈالی، ذہن سے وہ چیز ہٹائی، رات ساری گزر گئی۔ صبح جب ان کو معلوم ہوا، انہیں جب معلوم پڑا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ تو جانے والے ہیں جن کے ساتھ میں آیا تھا، ایک دم سے اٹھ کے بھاگ۔ جب یہ بھاگے تو خانقاہ کے دروازے کو کراس ہی کرنے لگے تھے۔ کراس جب کیا، اتنی تیز آندھی چلی کہ ہاتھ تو ہاتھ دکھائی نہیں پڑی۔ تو آندھی جب تھم گئی تو قافلہ تو بہت دور چلا گیا، لیکن یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے فخر الدین راقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی خانقاہ کے دروازے کے آگے ہیں۔ حضرت وہاب بن زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اندر بلایا، سینے سے لگا، اور پھر کمرے کے اندر رکھ کر توجہ جو فرمائی، ساری چیزیں آگے ہٹا کے نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے ان کو دیا، اللہ اکبر جل شانہ، ان کے نکاح میں کر، اور تربیت آپ دیکھ لیتے تھے کہ کس طرح کیسے علم میں جب تک آدمی میں جب تک تصوف نہیں آئے گا، وہ علم اس مولوی کو تنگ کرتا ہے۔ علامہ اقبال اس مولوی کو کہ جس کے پاس صرف علم ہوتا ہے تصوف نہیں ہوتا، اسے ملا کہتے ہیں، ملا سر بازار خدا بیچ رہا۔ یہ تصوف بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے اولیاء کرام کئی عرصہ پڑھنے کے بعد پھر مرشد ڈھونڈتے، ورنہ یہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو پاگل کرتا ہے، انسان میں تکبر، حسد، بے صبری، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا تو تصوف بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بغداد سے پڑھ کر آیا، ملتان میں آئے، شملہ اونچا، یوں بال یوں شانوں پہ رکھے، اور تکبر کی وجہ سے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے، بڑا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد جب دہلی جانے لگے تو اصرار کیا لوگوں نے کہ حضور آپ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل لیجیے۔ وہ اصرار کی وجہ سے گئے، جب داخل ہوئے تو حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو۔ جب وہ عالم صاحب داخل ہوئے تو اب ذرا دیکھیے، انہوں نے یوں بات شانوں پہ ڈالے، جو ہی داخل ہوئے کہنے لگے اچھا دو سام، یہ جملہ ذرا دیکھیے، اچھا دو سام، یہ جملہ کہنا تھا کیا نظر میں اثر تھا، تکبر دور ہو، سر منڈوائے، شملہ نیچے کیا، آپ کے قدموں میں گر، اور سلسلہ اس برابردیہ میں داخل ہوا۔ دہلی کا سفر جو ہے وہ طے کیا، اور کافی عرصہ تک آپ سے اتصال میں۔ ولی کامل حق وہ ہوتا ہے، وہ کسی کی آگے جھکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی اور شے سے نہیں ڈرتا۔ جس دور میں آپ تھے اس دور میں حاکم ملتان ناصر الدین قباچہ، شہاب الدین غوری کے داماد ناصر الدین قباچہ اور شمس الدین سلطان شمس الدین التمش، یہ بھی جو ہے دونوں کے وہ جانے سے پہلے حصوں کو تقسیم کر چکا، لیکن سلطان کا لقب اس نے شمس الدین کو دیا، اسے حاکم کا لقب۔ اب یہ چاہتا تھا کہ سلطان کا لقب مجھے ملے، اور ملتان کی حالت یہ تھی کہ کرامتی فرقہ دندراتا پھرا، اور اس کا کنٹرول اس کے اوپر کم ہے، اور یہ اب چاہتا ہے کہ میں حملہ کر کے سلطان شمس الدین کو ہرا دوں، بغاوت کر دوں، اور اس پہ قبضہ کر لوں، اور سلطان خود بن۔ تو ملتان سے سب سے پہلے قاضی صاحب نے خط لکھا، سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا کہ آپ کے عمال آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا دھیان دیجیے۔ اب وہ خط جو ہے وہ ناصر الدین قباچہ کے جاسوسوں نے پکڑا، اسی قسم کے مضمون کا ایک اور خط جو ہے وہ خط بھی پکڑا۔ اب ناصر الدین قباچہ نے قاضی کو اور اس عظیم بزرگ کو اپنے دربار میں بلایا، قاضی کو بالکل سامنے بٹھا کے کہنے لگے یہ لیٹر تم نے لکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا خط تحریر آپ نے، کہنے لگے ہاں میں نے، کہنے لگے میرے ملک میں رہتے ہو، میرا نیم کھاتے ہو، کیا میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ جلاد کو بلایا تھا، قاضی کا سر اڑا۔ تو ناصر الدین قباچہ نے اس ولی کامل شرف الدین قاضی صاحب کا سر جو ہے دربار کے اندر ہی قتل کروا دیا۔ اب وہ متوجہ ہوا اس عظیم بزرگ کی، کہنے لگے یہ خط آپ کا ہے؟ آپ جلال میں کہنے لگے ہاں یہ میرا خط ہے، اور اس کو میں نے ایک ایک لفظ حکم خدا بندی سے لکھا تھا، میں لکھنے پر مجبور تھا اور تو پڑھنے پر مجبور ہے۔ کیا جلال تھا اور دبدبا تھا آپ کی آواز میں۔ ناصر الدین قباچہ جو ہے ڈر گیا، آپ کو روانہ کرنا۔ آپ جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ۔
ناصر الدین کباچا کہ جس نے قاضی کی گردن اڑوا دی ہے، وہ آپ کے سامنے بول بھی نہیں پایا، کہا آپ تشریف لے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو ولیوں کا مخالف ہو گیا، جس نے ولی کی گردن اڑائی ہوگا بچا گیا؟ ساری زندگی ناصر الدین کباچا میں سکون نہیں پایا، اور ایک جنگ کے اندر دریا کو عبور کرتے ہوئے دریا میں تو غلامی آئی اور یہ ڈوب کر مر گیا۔ ہاں، ولیوں کے گستاخ کبھی سکون نہیں پاتے۔ اور یہ کلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ایک ہی نام کے تین ملتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا جب اسٹڈی کر رہے ہیں۔ بہاؤالدین نقشبند، بہاؤالدین زکریا، بہاؤالدین بلخ، تو یہ جو ہے ملتے جلتے جو ہے وہ نام آ جاتا ہے، اس لیے بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو بہاؤالدین ہے، ایک مولانا روم کے والد گرامی کا نام بھی بہاؤالدین، یہ ہے مولانا روم۔ اور مولانا روم کے والد گرامی جب بغداد میں تشریف لائے تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے نالین اتارے اور ان کے زانوں کو بوسہ دیا۔ مولانا روم کے والد گرامی، ان کا نام بھی بہاؤالدین۔ اور عرض کی حضور چلیے میرے پاس، اللہ کے مدرسے کے قریب ہی قیام کرو، وہیں آپ نے قیام کیا۔ ان کا نام بھی بہاؤالدین۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ سہروردیہ کو بڑا عروج دیا۔ بنگال میں سہروردیہ سلسلے کو عروج شاہ جلال الدین تبریزی نے دیا۔ دیوگڑھ میں سید جلال الدین میر سورف بخاری رحمۃ اللہ نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا۔ لاہور میں شیخ عبد الجلیل چوٹ بندگی نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا۔ کشمیر میں شیخ الدین المعروف بلبل شاہ، ان پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا کشمیر کے۔ اب جو آتا ہے اس نے جانا تو نہیں، اسے انتقال کہتے ہیں، مثال کہتے ہیں، جو آتا ہے اس نے۔ آپ کی عمر 96 سال، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 96 سال اس دنیا پہ، 96 سال جب ہو گئی، اب آپ زیادہ تر حجرہ میں مبارک رہے ہیں، اندر ہی رہتے ہیں، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں، آپ اندر مراقبے میں رہتے ہیں۔ صرف آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ، وہ دروازے پہ نوکر بن کے دربار بن کے کوئی اندر جا کے ابا صرف نکلتے باہر، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نماز کے وقت نکلتے، نماز پڑھتے پھر اندر چلے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں، ایک نورانی چہرے والا آیا، آتے ہی اس نے ایک خط کہا یہ جاؤ اپنے ابا کو پہنچاؤ۔ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں پوچھا بھی ان کا نورانی چہرہ، بس میں نے دیکھا، میں نے کہا بڑا ضروری کام ہوگا، میں اندر گیا، جا کے والد گرامی کو میں نے خط، وہ خط کھول رہے ہیں اور پڑھنے لگے، وہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں ان کو دیکھوں، وہ باہر کھڑے نہ ہو، میں باہر آیا پوچھا چھوٹا، اور جب ان کو باہر دیکھا میں نے تو ان کو دیکھ کے جب میں اندر گیا پوچھنے کے خط میں کیا ہے، تو اندر میرے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ اکبر۔ بس اس خط میں کیا پیام اور میسج تھا کہ بس اب آ جاؤ۔ باہر آ کر آپ نے بتایا کہ والد گرامی دنیا سے چلے گئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر جل شانہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک کوہرام پر پار، ہندو کیا، سکھ کیا، مسلمان کیا، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے سب کے سب جمع ہوئے۔ ایک عظیم جنازہ 565 ہجری میں جو عظیم اصلی پیدا ہوئی تھی 665 ہجری میں 100 سال اس زمین کے اوپر مکمل کر کے اپنے خالق کی حقیقی سے ملے۔ آپ کا جنازہ صاحبزادہ، آپ کے صاحبزادہ صدر الدین عارف صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور آپ کی قبر انور وہی بنا دی گئی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آج آپ کا روزہ وہی ہے جہاں آپ عبادت کرتے ہیں۔ اسی روز بابا فرید الدین مراقبہ میں مشغول تھے، ایک دم سے آپ ہوش ہو، بڑا ٹائم گزر گیا، ہوش نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ لا کے ان پہ رکھا گیا، ہوش آیا، ہوش آتے ہی فرمانے لگے میرے بھائی، میرے محبوب خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی قریشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، دنیا سے رخصت۔ اور آپ نے بہت غضب کا جملہ کہا ہے، آپ بھی سن لیجیے، کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا زیادہ کھانے سے جسم نہیں، کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے، گناہ چھوڑ دو تو روح سلامت رہتی ہے، نبی پہ درود پڑھو تو دین سلامت رہتا ہے۔ پھر سنا دو، کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے، گناہ چھوڑ دو تو روح سلامت رہتا ہے، اور نبی پر درود پڑھو تو دین سلامت رہتا ہے۔ تو خواتین حضرات، میں نے ان کے لیے فاتحہ پہلے پڑھ دی، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجیے، گفتگو آپ سے جاری رہے گی، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔